قدرت ہے، ایک وقت کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے تم سے سرداری واپس لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کو عطا ہو۔ اب اس امت کو بھی یہ نصیحت ہے کہ ان اب ہمارے اکثر احباب کہتے ہیں قرآن میں جب تذکرہ کریں کہ جی دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو یہ سزا ملتی ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ کافروں کی بات ہے، جی وہ بنی اسرائیل کی بات تھی، ہمارے لیے نہیں ہے وہ سزا، ہمارے لیے وہ بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن میں اتنا تذکرہ ان کا بار بار کرتے ہیں اور ان کی خرابیوں کا کرتے ہیں، کس لیے؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے عروج عطا کیا، اللہ نے فضیلت عطا کی، اللہ نے ان پر کرم کیے، اللہ نے ان پر فضل کیے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، سرکشی کی، تکبر کا شکار ہوئے، تو اللہ نے سب کچھ واپس لے لیا۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اب یہ تمہیں عطا کی ہے حکومت، تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، تو پیمانے تمہارے لیے بھی وہی ہیں۔ اگر حق ادا کرو گے تو یہ تاج تمہارے سر پہ رہے گا، نہیں حق ادا کرو گے تو ویسی ہی خرابیوں کا شکار ہوگے جن کی تمہیں یہاں باتیں بتائی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہاں پر ایک اور بھی سمجھنی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، یہ سوال بھی کوئزز میں بھی آتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی سب سے لاڈلی قوم اللہ کی کون سی تھی؟ ہم فوراً جواب دیتے ہیں جی بنی اسرائیل۔ نہیں، وہ تھی، اب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے سرداری عطا کر دی، اب تو وہ ہیں لاڈ، اب فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ تو اس خرابی کا شکار نہ ہوا کیجئے کہ بنی اسرائیل والے ہم سے جو کچھ انہیں عطا ہوا وہ ہمیں نہیں، ہمیں اللہ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ اب ہم ہیں جو اللہ کی طرف سے جانشین مقرر کیے گئے ہیں، ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر پھر وہی خرابی ہے، بدقسمتی سے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، کہ ہم بھی بہینے ہی ویسے ہی رویوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل ہوئے تھے۔ جیسے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بخشے بخشائے ہیں، ویسے ہی ہم سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جیسے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، اقتدار ہمارے پاس ہی ہے، امامت ہمارے پاس ہے، آج ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ جو اللہ بار بار تنبیہات کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ اب کس کو؟ یہ مجھے اور آپ کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم لوگ بین ہی ان خرابیوں کا شکار ہوگے جن کا بنی اسرائیل والے شکار، کہ جو خرابیاں جو گناہ وہ کرتے رہے وہی تم بھی کر، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں ہی بڑا پہن۔ تو اللہ یہ نصیحتیں مجھے اور آپ کو کر رہے ہیں کہ عطا ہو جانے کے بعد، نعمت مل جانے کے بعد خرابی کا شکار نہ ہونا۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے زیادہ عروج جو تھا، تو اللہ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں کئی مقامات پر کیا ہے، اور ہر جگہ ایسے ہی کیا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا اور وہ دونوں باپ بیٹا شکر گزاری کا پیکر بنے رہے۔ آپ کبھی وہ قرآن کا حصہ پڑھیے نا، وہ سورہ نمل، نام بھی سورہ کا نمل ہی ہے، وہ وادی نمل میں جب لشکر پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا او پج کے اپنے اپنے بلیں چ وڑ جو، کدھر سلیمان دے لشکر نو پتہ بھی نہ لگے تو تمہوں پیراں ہیٹھ مار دین۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بولی عطا کر رکھی تھی، سلیمان نے سنا تو مسکرا دیے۔ قرآن کے لفظ ہے کہ سلیمان مسکرا دیے اور کہا اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق بخشی، تو نے میرے اور میرے والد پر فضل کیے، تو نے مجھے اور میرے والد کو عطا کیا اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔
حقیقت تو یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد کو جو عطا ہوا وہ ہم نے عطا کیا، علم. اور وہ دونوں کہا کرتے تھے حمد اس ذات کی جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے اکثریت پر فضیلت عطا کی. وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، پھر ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث کیا. وَقَالَ، اور داؤد اور سلیمان کہنے لگا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اے لوگو ہم باپ بیٹے کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی ہیں اور ہمیں ہر شے میں سے اللہ نے عطا کیا ہے. اِنَّا هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یقیناً یہ سب اس کا کھلا کھلا فضل ہے ہم پر، ہم تو کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں کردار یہ ہیں کہ جب اللہ کی عطا ہوتی ہے تو وہ عاجزی اور شکر گزاری کے پیکر بنتے ہیں. یہی بات ابھی ہم نے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات پوری میں نے تمہارے لیے تسخیر کر دی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش، اس میں سے فضل تلاش کرو اپنے حصے کا، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. لیکن لوگ خرابیوں کا، یہی بات اب قوم کی حیثیت سے بیان ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل بھی ان انعامات پر شکر گزار بننے کی بجائے تکبر کا شکار ہوئے. اللہ نے تو انہیں کتاب بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، سب کچھ اللہ، اور رزق بھی طیبات کا انہیں عطا کیا. آسمانوں سے رزق ان کے لیے اترا کرتا تھا، نہ شکر ہوتے. خرابیوں کا، اور اللہ کہتے ہیں خرابیوں کا شکار. یہ بات سمجھنی ہے کہ خرابی کے شکار ہونے کی وجہ کیا ہے. اب ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور ہم نے خود احتسابی کرنی ہے کہ آج مسلم امہ بھی جس زوال اور خرابی کا شکار ہے، کیا وجہ بین ہی یہی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی بربادی کی